السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی عیبدار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور ملائکہ اس پر برابر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مکر و فریب اور دھوکہ دہی کا انجام جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس قوم کی ناپ تول میں کمی کرنے کی عادت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سود بیاج کے ذریعے اپنا مال بڑھاتا ہے تو اس کا انجام تنگ دستی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم پر واجب ہے کہ تم اپنی عورتوں کے لیے اچھے طریقے پر روزی اور کپڑے کا انتظام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ عورت کو اپنے بچے پر جتنا رحم ہے اس سے کئی زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں جائے تو سلام کرے اور پھر جی چاہے تو مجلس میں شریک ہو جائے اور پھر جاتے وقت سلام کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ وراثت میں لڑکی کا حصہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ تو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زبان جس کی زبانی اللہ کی عبادت میں گزری اسے اللہ تعالیٰ روز محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سب سے اچھا مذہب ملا، سب سے اچھی کتاب ملی، سب سے اعلیٰ نبی ملے، اسی بات پر کہہ دو الحمدللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔